السلام علیکم۔ یہ داستان ہے محمد قاسم بن عبد الکریم کی۔ محمد قاسم کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم کو خوابوں کے ذریعے ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے خواب لوگوں کو بیان کرے۔ براہ مہربانی قاسم کو ملامت نہ کریں۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے اور قاسم صرف اور صرف اللہ کی قربت اور رضا کا طلبگار ہے، اور ان خوابوں کی تشہیر کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اور صرف اللہ ہی قاسم کا وکیل ہے۔ قاسم کو یہ خواب پچھلے 27 برس سے آ رہے ہیں، اور ان خوابوں میں اللہ قاسم سے کچھ 500 سے زائد مرتبہ ہم کلام ہو چکا ہے، اور قاسم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 300 سے زائد مرتبہ اپنے خوابوں میں دیکھا ہے۔ قاسم کی عمر اس وقت تقریباً 12 برس تھی جب پہلی بار اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف آور ہوئے، اور پھر 17 برس کی عمر سے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے قاسم سے خوابوں میں ہم کلام ہونے لگے۔ قاسم نے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا، صرف آواز سنی ہے جو عرش عظیم سے آتی ہے۔ 2007 سے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے توسط قاسم کی رہنمائی شروع کی اور بتایا کہ کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کن سے اجتناب کرنا چاہیے، خاص طور پر ہر قسم کی شرک سے بچنے کی تلقین کی اور اخلاق کو کامل بنانے کی تربیت کی۔ یہ واضح رہے کہ قاسم ایک عام آدمی ہے اور زیادہ مذہبی بھی نہیں، نہ اس کی داڑھی ہے اور نہ وہ تہجد پڑھتا ہے، لیکن قاسم صرف اور صرف حق اور سچ بیان کرتا ہے اور وہ دروغ گو نہیں ہے۔ قاسم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خوابوں میں کیوں تشریف آور ہوتے ہیں۔ قاسم بیان کرتا ہے کہ اپریل 2014 میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے خواب ہر کسی سے بیان کروں، اور اللہ نے فرمایا کہ قاسم میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ تم کون ہو، اور تب سے میں نے اپنے خوابوں کو اپنے خاندان، دوستوں اور دیگر لوگوں کو بیان کیا، لیکن ہر کسی نے مجھے نظر انداز کیا، اور پھر میں نے اپنے خوابوں کو بیان کرنا بند کر دیا۔ اور پھر دسمبر 2014 کی ایک رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ میرے خوابوں میں تشریف لائے اور فرمایا، قاسم، اسلام اور پاکستان کو بچانے کے لیے تمہیں ان خوابوں کو ضرور بیان کرنا ہوگا۔ اللہ نے قاسم کو بہت سے خوابوں میں بتایا کہ قاسم جاؤ اور دنیا کو روشنی سے بھر دو کہ یہ بہت تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ایک خواب میں اللہ نے قاسم کو بتایا کہ قاسم، میں پاکستان کا دفاع بھی کروں گا اور اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم کو یہ بشارت بھی دی کہ قاسم، ایک دن تم ساری امت کو تاریکی سے نکالو گے اور پھر پوری دنیا کو بھی، لیکن اس کا آغاز پاکستان سے ہوگا۔ 1994 میں اللہ نے مجھے ایک خواب میں بتایا کہ قاسم، جو وعدے میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو ضرور پورا کر دوں گا، اور اگر میں ان وعدوں کو پورا نہ کر سکوں تو میں تمام جہانوں کا بادشاہ نہیں ہوں۔ اس دن سے میں اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ فروری 2015 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں فرمایا کہ قاسم میرے بیٹے، امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو اور اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے، صرف تھوڑا انتظار اور کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی ذہنی مرض ہے یا یہ سب شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ اللہ نے مجھے بہت سال پہلے ہدایت دی تھی کہ قاسم، سونے سے پہلے آخری 3 قل پڑھ کر سونا تاکہ شیطان تم سے دور رہے، اور میں ایسا پچھلے کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے خوابوں میں بتایا کہ قاسم، میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور تمہیں کامیابی بھی عطا کروں گا، اور میں اپنے وعدوں کو ضرور پورا کروں گا، یہاں تک کہ اگر قیامت میں ایک ہی دن باقی کیوں نہ ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا، مگر میں پچھلے 21 سال سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔